میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو کوئی کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، کوئی کسی بادشاہ کو اپنا محبوب بناتا ہے، کوئی کسی لڑکی کو اپنا محبوب بناتا ہے، کوئی کسی بلڈنگ والے کو اپنا محبوب بناتا ہے، کوئی کسی سردار کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر عزت چاہتے ہو، اگر مقام چاہتے ہو، اگر مرتبہ چاہتے ہو، اگر اسٹیٹس چاہتے ہو، اور اگر جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام چاہتے ہو تو کسی دنیا دار کو اپنا محبوب مت بناؤ، سید ابرار کو اپنا محبوب بناؤ۔ کیونکہ اگر آپ دنیا کے اندر کسی کو اپنا محبوب بنائیں گے، اگر کوئی آپ کا محبوب کوئی بادشاہ ہے، آپ کا محبوب کوئی پیسے والا ہے، آپ کا محبوب کوئی بہت بڑا امیر ہے، تو وہ دنیا کے اندر ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اور اگر آپ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیا، آقا سے محبت کی، آقا سے پیار کیا، آقا سے عشق کیا، آقا کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تم قربان ہو گئے، خدا کی قسم جب تک تم دنیا میں رہو گے تمہارے ساتھ میرے آقا کا ساتھ رہے گا، اور جب تم قبر میں جاؤ گے اس وقت بھی میرے آقا تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو آقا کے دیوانوں، اگر محبوب بنانا ہے، اگر پیار کرنا ہے، اگر عشق کرنا ہے تو سرکار سے کرو، کیونکہ دنیا کی محبت تو برباد کر دیتی ہے، دنیا کے محبوب کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے اندر کسی سے محبت کرو گے، دنیا میں کسی سے محبت کرو گے تو دنیا والا آپ کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ میرا نبی، نبیوں کے نبی، تاجداروں کے تاجدار، آقاؤں کے آقا، داتاؤں کے داتا، شمس الدحا، بدر الدجا سے اگر ایک بار تم نے محبت کر لی، آقا سے اگر تمہیں عشق ہو گیا تو مدینے والا تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آقا اپنے غلاموں سے محبت کرتے ہیں۔ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دامن، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اس کو جنت میں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو اگر پیار کرنا ہے تو آقا سے کرو۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم آقا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر نماز کو ترک کرتے ہیں، آقا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، آقا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں، آقا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آج ہم نے شراب کے اڈوں کو آباد کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا سے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ صحابہ کی زندگی سے پتہ لگاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ بزرگی کے عالم میں پہنچے، جب بزرگی کے عالم میں یہ پہنچے، ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی، آنکھوں کی روشنی چلے گئی۔ کسی نے کہا اے ابن عباس، آپ کی دعا میں تو بہت زیادہ تاثیر ہے، جو آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کریں کہ اللہ میری آنکھوں کی روشنی تو عطا کر دے۔ تو حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا، اے شخص، میں آنکھوں کا کیا کروں گا؟ میری آنکھوں کا اب کوئی کام نہیں ہے، آنکھوں کا میں کیا کروں گا؟ وہ شخص کہنے لگا، اے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آنکھوں کا تو سب سے زیادہ کام ہے، اگر انسان کی آنکھیں نہ ہوں اسے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تو نہیں جانتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری طور پر انتقال ہو گیا ہے، آقا ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے ہیں، اب یہ آنکھیں کسی چیز کی منتظر نہیں ہے، ان آنکھوں نے سرکار کا دیدار کیا ہے، ان آنکھوں میں سرکار بس چکے ہیں، اب ان آنکھوں سے کسی دنیا بھی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ محبت ہے، اتنا عشق صحابہ سرکار سے کیا کرتے تھے۔ اور میرے آقا کے دیوانوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن زید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھیتوں میں کام کرتا ہوں اور میں روزانہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا، میں جمعہ کے دن آ جایا کروں گا یا کسی اور دن آ جایا کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے عبداللہ، جب آپ کو ٹائم ملے تم آ جانا، اب تم یہاں سے جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ ابن زید وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد میں جب حضرت عبداللہ ابن زید آئے اور انہوں نے صحابہ سے کہا اے میرے پیارے صحابیوں، میرے دوستوں، میں سرکار سے ملنا چاہتا ہوں، سرکار کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، سرکار سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا اے عبداللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت علیل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں، اس وقت وہ کسی سے نہیں مل سکتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا اے میرے پیارے صحابیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں سرکار کے آرام میں خلل پیدا نہیں کروں گا، بس سرکار کا دور سے چہرہ دیکھوں گا اور میں چلا جاؤں گا، سرکار کے دیدار کا میں منتظر ہوں، مجھے سرکار کا چہرہ انور دکھا دو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا ٹھیک ہے عبداللہ، بس تم دور سے چہرہ دیکھنا اور چلے جانا۔ حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا ٹھیک ہے، میں دور سے سرکار کا چہرہ انور دیکھوں گا اور میں چلا جاؤں گا۔ اب جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن زید آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر کو اوڑے ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کو اس طرح اوڑا تھا کہ سرکار کا چہرہ انور ڈھکا ہوا تھا اور طلبہ مبارک دکھ رہا تھا۔ سرکار نے اس طریقے سے چادر کو اوڑا تھا اور جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن زید کی نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلبہ مبارک پر پڑتی ہے، وہ سرکار کا طلبہ جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہو، وہ سرکار کا طلبہ جو ستاروں سے زیادہ خوبصورت ہو۔ حضرت عبداللہ ابن زید نے جیسے ہی سرکار کا طلبہ دیکھا، سرکار کے طلبوں میں مگن ہو گئے، کیونکہ سرکار کا طلبہ ہر صحابی رسول نے نہیں دیکھا ہے، چنندہ صحابی رسول نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طلبہ مبارک دیکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طلبہ اکثر صحابہ نے نہیں دیکھا ہے اور حضرت عبداللہ ابن زید نے سرکار کا طلبہ دیکھا اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسی وقت جب اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، شام کو خبر آتی ہے کہ عبداللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، سرکار انتقال فرما چکے ہیں، سرکار اس دنیا سے جا چکے ہیں ظاہری طور پر۔ جب حضرت عبداللہ ابن زید نے اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی پروردگار تو مجھے اندھا کر دے۔ اب ان آنکھوں کا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ ان آنکھوں نے سرکار کا طلبہ دیکھا ہے۔ اب میں کوئی دوسری چیز دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن زید کی دعا کو قبول فرما لیا اور حضرت عبداللہ کو اندھا کر دیا۔ یہ صحابہ کی محبت ہے، یہ صحابہ کا عشق ہے، اسی وجہ سے ہر صحابی جنتی ہے۔ آقا کے دیوانوں، اگر بلندی چاہتے ہو، اگر مقام چاہتے ہو، اور میں آج آپ کو بتاؤں کوئی دنیا کا انسان کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ کوئی حسن کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، کوئی پیسے کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، کوئی دولت کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، کوئی اس لیے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتا ہے کہ میرا محبوب بہت زیادہ پیارا ہے، میرا محبوب بہت زیادہ سوڑا ہے، میرا محبوب بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ آقا کے دیوانوں، اگر حسن کی بنیاد پر اگر محبت کرتے ہو تو میری بات سنو، سید الابرار سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہو سکتا، آقا سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہو سکتا۔ آقا کا
حسن تو ایسا تھا کہ اپنے تو اپنے اگر غیر مسلم بھی اگر آقا کا چہرہ انور دیکھ لیتا تھا تو آقا کا کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا، ایسا آقا کا حسن تھا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر ہے۔ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی یہ غیر مسلم ہیں، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اور حضرت مصعب بن عمیر بہت زیادہ مالدار تھے، بہت زیادہ پیسے والے تھے، ان کا شاہی لباس تھا، شاہی کھانا تھا، اللہ اکبر۔ اور حضرت مصعب بن عمیر جس کپڑے کو ایک بار پہن لیا کرتے تھے اس کو دوبارہ نہیں پہنتے تھے، بڑے لاڈ پیار سے ماں نے پالا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مصعب بن عمیر ایک راستے سے جا رہے تھے، ادھر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ میں۔ جیسے ہی مصعب بن عمیر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا، سرکار کے حسن میں مگن ہو جاتے ہیں اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں اللہ اکبر کتنا پیارا ہے، اللہ اکبر کتنا حسین ہے، کتنا حسین و جمیل ہے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر آقا کے پاس میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے، مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مصعب اگر تجھے پیار ہو گیا ہے تو تو تیار ہو جا، امتحان کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ میری محبت امتحان لیتی ہے، میرا عشق امتحان لیتا ہے۔ اگر تجھے مجھ سے عشق ہو گیا ہے تو امتحان کے لیے تیار ہو جا، بھوک کے لیے تیار ہو جا، پیاس کے لیے تیار ہو جا۔ وہ مصعب بن عمیر کی محبت تھی۔ مصعب بن عمیر نے کہا یا رسول اللہ بھوک تو بہت دور کی بات ہے، اب تو اگر جان بھی دینی پڑ جائے تو مصعب آپ کے نام پر جان بھی دے دے گا، اللہ اکبر۔ اب مصعب بن عمیر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور داخل اسلام میں آ جاتے ہیں، اللہ اکبر، ایک صحابی رسول بن جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی اپنے گھر پر آتے ہیں، جب ماں باپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے بیٹے نے کسی محمد عربی کے نام کے شخص کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ماں باپ نے کہا اے مصعب ہم نے کیا سنا ہے کہ تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، چل تو محمد کا نام لینا چھوڑ دے، محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، اگر تو محمد کا کلمہ پڑھے گا میں تجھے کھانا نہیں دوں گی، میں تجھے پانی نہیں دوں گی، میں تجھے کپڑے نہیں دوں گی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ماں تو مجھے کھانا دے یا مت دے، تو مجھے پانی دے یا مت دے، میں مر تو سکتا ہوں مگر محمد کا نام لینا نہیں چھوڑ سکتا، اللہ اکبر۔ حضرت مصعب بن عمیر کی ماں سوچنے لگی آخر میں کیا کروں کہ میرا بیٹا محمد کا نام لینا چھوڑ دے، آخر ایسا میں کیا کروں۔ اماں آتی ہے اور کہتی ہے بیٹا مصعب میری بات کان کھول کر سن لے، اگر تو محمد کا نام لے گا تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی، میں بھی مر جاؤں گی، میں بھی پانی نہیں پیوں گی۔ مصعب بن عمیر کی محبت دیکھو، آقا سے عشق دیکھو۔ مصعب بن عمیر نے کہا ماں اگر تو کھانا نہیں کھائے گی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اگر تو پانی نہیں پی گی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، ماں اگر تجھے کچھ ہو جائے گا مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، ماں کیونکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ماں کیونکہ میں تجھ سے بہت زیادہ عشق کرتا ہوں، مگر ماں تو سن لے جتنا تجھ سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں سرکار کا نام لینا نہیں چھوڑ سکتا، سرکار کا نام لینا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ماں نے سوچا لگتا ہے یہ مصعب بن عمیر پاگل ہو چکا ہے، مصعب بن عمیر پاگل ہو چکا ہے، اور ماں باپ نے مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا۔ اللہ اکبر، یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جس کا شاہی لباس ہوتا تھا، جس کا شاہی کھانا ہوتا تھا، جو بہت زیادہ امیر تھا، اللہ اکبر۔ اب حضرت مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا اور مصعب بن عمیر میڈے کی کھال پہن کر مدینے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو درس دے رہے تھے۔ اب جیسے ہی